اب جدات صحیحہ کے جدول کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ پہلی پشت میں پدری جدات میں دادی ہے اور مادری جدات میں نانی ہے۔ دوسری پشت میں دادا کی ماں اور دادی کی ماں ہے، یہ پدری جدات میں ہے، اور مادری جدات میں نانی کی ماں ہے۔ تیسری پشت میں پدری جدات میں دادا کی دادی، دادا کی نانی اور دادی کی نانی ہے، اور مادری جدات میں نانی کی نانی آتی ہے۔ لیکن مادری جدات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اماموں کے درمیان، لیکن پدری جدات میں البتہ اختلاف ہے۔ پدری جدات میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جدات صحیحہ وہ ہیں جن کے ارد گرد زنجیردار خط کھینچا گیا ہے، یعنی گویا کہ دادی، نانی، دادی کی ماں، نانی کی ماں اور دادی کی نانی اور نانی کی نانی، جبکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسری پشت میں دادا کی ماں اور تیسری پشت میں دادا کی نانی بھی جدات صحیحہ میں آتی ہے۔ ان کے ارد گرد بھی زنجیردار زیادہ وقفے والی خط کھینچی گئی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ تمام کے تمام جدات صحیحہ کے ذیل میں آتی ہیں۔ ان کے درمیان بنیادی شرط میں بھی اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جدات صحیحہ صرف اس وقت محروم ہوتی ہیں جب میت کی ماں موجود ہو، لیکن باقی اماموں کے نزدیک پدری جدات میں اگر باپ، میت کا باپ موجود ہو یا میت کا وہ جد صحیح جو کہ میت کے اور اس جدہ صحیحہ کے درمیان واسطے کے طور پہ آتا ہے، وہ بھی اگر موجود ہو تو پدری جدہ محروم ہو جاتی ہے۔ اب عصبات کے شجرہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس میں میت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ میت کے نیچے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی، سکڑ پوتا، سکڑ پوتی کا 1، 2، 3 اور 4 نمبر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیٹی اگر اکیلی ہو یعنی میت کا بیٹا نہ ہو تو پھر وہ ذو الفروض میں آتی ہے، لیکن اگر میت کا بیٹا بھی موجود ہو تو پھر یہ بیٹی بھی عصبات میں ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر پوتا موجود ہو تو پوتی بھی عصبہ بن جاتی ہے، اور پڑپوتا اگر موجود ہو تو پڑپوتی بھی عصبہ بن جاتی ہے، اور سکڑپوتا اگر موجود ہو تو سکڑپوتی بھی عصبہ بن جاتی ہے۔ اس کو عصبہ مال غیر کہتے ہیں۔ باپ ذو الفروض میں بھی آتا ہے اور عصبہ میں بھی آتا ہے۔ عصبہ میں اس کا نمبر اولاد کے بعد ہے، یہاں پر اس کا نمبر 5 ہے، اور دادا کا نمبر 6 ہے، اور پردادا کا نمبر 7 ہے، اور سکڑ دادا کا نمبر 8 ہے۔ جس طرح بیٹیوں کے بارے میں بتایا گیا، اس طرح حقیقی بہنیں جو ہیں یہ اگر اکیلی ہوں یعنی میت کا حقیقی بھائی موجود نہ ہو تو اس صورت میں یہ ذو الفروض بنتی ہیں، لیکن اگر میت کا حقیقی بھائی بھی موجود ہو تو پھر یہ بھائی کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہے، یعنی عصبہ مال غیر۔ اور اسی طریقے سے اگر اللاتی بائی موجود نہ ہو تو اللاتی بہن یہ ذو الفروض میں ہوتی ہیں، لیکن اگر اللاتی بائی بھی موجود ہو تو یہ اللاتی بائی کے ساتھ عصبہ مال غیر بن جاتی ہیں۔ اولاد سے ان کا فرق یہ ہے کہ اولاد میں جو عورتیں ہیں ان کو حصہ اس وقت ملتا ہے جب ان کے برابر کی یا ان سے نیچے کوئی عصبہ مرد موجود ہو۔ مثلا اگر پوتی موجود ہے اور اس کا نمبر عصبہ میں آ سکتا تھا، لیکن پوتا موجود نہیں، پڑپوتا بھی موجود نہیں، سکڑ پوتا بھی موجود نہیں، تو یہ پوتی عصبہ میں کچھ حصہ نہیں پائے گی۔ لیکن پوتا موجود ہو، چاہے پڑپوتا موجود ہو یا سکڑ پوتا موجود ہو، یہ پوتی اس کے ساتھ حصہ پائے گی۔ اسی کو مسئلہ تشبیب بھی کہتے ہیں۔ بہنوں کے معاملے میں یہ بات ہے کہ حقیقی بہن اکیلے بھی حصہ پا سکتی ہے اگر حقیقی بھائی موجود نہ ہو، لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ حقیقی بھائی بہنیں موجود ہو
تو پھر اللاتی بہن اسباب میں حصہ نہیں پائے گی. ہاں اگر ایک حقیقی بہن موجود ہو یا بالکل حقیقی بہن کوئی نہ ہو، اس صورت میں اللاتی بہن اکیلے بھی حصہ پا سکتی ہے. اگر ایک سے زیادہ حقیقی بہنیں موجود ہو تو اس کو حصہ پانے کے لیے اللاتی بائی کا ہونا ضروری ہے، یعنی وہ اللاتی بائی کے ساتھ ہی اسبہ بن سکتی ہے. گویا کہ اس صورت میں یہ بالکل اولاد کی طرح بن جاتی ہے. 10 نمبر تک عورتیں آ سکتی ہیں، اس کے بعد پھر عورتیں بالکل نہیں آتی. 11 نمبر اصل میں حقیقی بائی کا بیٹا ہے اور 12 نمبر اللاتی بائی کا بیٹا ہے اور دونوں مرد ہیں. اس طرح 13 نمبر 11 نمبر کا بیٹا ہے اور 14 نمبر 12 کا بیٹا ہے، 15 13 کا بیٹا ہے، 16 14 کا بیٹا ہے، 17 15 کا بیٹا ہے، 18 16 کا بیٹا ہے. گویا کہ دائیں طرف یہ تو حقیقی رشتہ دار ہیں اور بائیں طرف یہ اللاتی رشتہ دار ہیں، اور اوپر سے نیچے اولاد آتی ہے، جیسے کہ 13 11 کا بیٹا ہے، 15 13 کا بیٹا ہے، 17 15 کا بیٹا ہے. اب اس طریقے کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب 18 نمبر پہ بھی کوئی نہ ہو تو پھر 19 نمبر کی باری آ سکتی ہے، اور وہ باپ کا حقیقی بائی ہے، کیونکہ باپ کے دائیں طرف لکیر کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور 20 جو ہے یہ باپ کا اللاتی بائی ہے، چونکہ یہ بائیں طرف ہے. پھر 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 یہ ان کی اولاد ہیں. اگر 30 نمبر پہ بھی کوئی نہ ہو تو پھر دادا کا جو بائی ہے وہ 31 نمبر پہ ہے اور دادا کا اللاتی بائی 32 نمبر پہ ہے. پھر یہ حصہ پا سکتے ہیں. اور 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 یہ ان کی حقیقی اور اللاتی اولاد ہیں. اگر 44 نمبر پہ بھی کوئی نہیں ہے تو پھر پردادا کا بائی حقیقی بائی 45 ہے اور اس کا اللاتی بائی 46 ہے، پھر ان کی اولاد. اگر 60 نمبر پر بھی کوئی نہیں ہے تو پھر 61 نمبر سکڑ دادا کا حقیقی بائی اور 62 نمبر سکڑ دادا کا اللاتی بائی ہے، اور پھر ان کی اولاد کی لڑیاں اسی طریقے سے آتی ہیں. اس طریقے سے بہت دور تک بھی ہم جا سکتے ہیں، اور اس کو ہم شجرہ برائے عصبات کہتے ہیں.